بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ایتھیکل پرابلمس اینڈ ایتھیکل وائلیشنز ان پاکستان ہے. ہم آج تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ایتھکس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے ان دی میڈیا انڈسٹری آف پاکستان, ان دا میڈیا پروفیشن آف پاکستان. ہم ذرا اس کو آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہوئے اگر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ بیسیکلی جب ہم ایتھیکل پرابلمس کی بات کرتے ہیں تو ایتھیکل پرابلمس جو ہے نا بڑے ویریڈ نیچر کے ہو سکتے ہیں. وہ ڈیسنسی سے بلانگ کرتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں, وہ لاس کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ جرنلسٹ کے جو ایک پروفیشن ہے اس سے بیانڈ کر کے جو کلچر ہے اس حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, سوسائٹی کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں کہ سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز اور ہم جس طریقے سے چیزوں کو دے رہے ہیں. تو ایتھکس کی بیسیکلی بڑی ڈفرینٹ کائنڈ آف ایتھکس اویلیبل ہے اور ان میں ہر جگہ پر مختلف قسم کے پرابلمز جو ہے وہ جرنلسٹ فیس کرتے رہتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایتھیکل وائلیشنز جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں میڈیا انڈسٹری کے اندر, میس میڈیا کے ایتھکس کے حوالے سے, وہ کیا ہیں, ان پہ آج ایک تھوڑی سی ڈسکشنز جنریٹ کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ ڈسکشن آپ کو اینڈ پہ اس چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کرے گی کہ ہم ان ایتھیکل وائلیشنز کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں اور ایتھیکل وائلیشنز کن ایریاز میں موسٹلی ہو رہی ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, جو فرسٹ آف آل ہم ابھی ڈسکشن کے لیے میں آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فری اسپیچ اینڈ دا میڈیا, ہم اس فری اسپیچ اینڈ دا میڈیا میں ایک کیا ایتھیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں, کیا ایتھیکل وائلیشنز ہو سکتی ہیں, ان چیزوں کو ہم ابھی ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک چیز ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے کہ جب ہم فریڈم کی بات کرتے ہیں, جب ہم فری اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو انفیکٹ ہم اس رائٹ کی بات کرتے ہیں جو رائٹ ایوری کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ, ہر ملک کے ہر کانسٹیٹیوشن میں یہ رائٹ گارنٹیڈ ہے, اس رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے, جو یو این کا ایک ڈیکلریشن ہے, اس کے اندر بھی جو فری اسپیچ کا رائٹ ہے یہ پروٹیکٹڈ ہے. تو دنیا کا کوئی شاید کانسٹیٹیوشن ایسا نہ ہو جہاں پر اس رائٹس کی پروٹیکشن کی بات نہ کی گئی ہو. لیکن ہم تو یہاں پر انفیکٹ جرنلزم کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں, جب میس میڈیا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, تو وی آلویز ٹاک اباؤٹ ٹروتھس. We always talk about the facts that we are supposed to present and disseminate to the masses. اب جو ٹروتھ ہوتے ہیں, جو فیکٹس ہوتے ہیں, یہ کبھی بھی لیبلس نہیں ہوتے, ان کے اندر کبھی بھی وہ ایلیمنٹ نہیں ہوتے جو کہ شاید آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کو نقصان پہنچانے والے ہوں. اگر کسی شخص نے غلط کام کیا ہے اور اس غلط کام کو آپ میڈیا کے اندر دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آف کورس دیٹ وڈ بی ہزارڈس فار ہم, بٹ دس از گڈ فار دا سوسائٹی. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز میڈیا میں دے رہے ہیں, جب بھی ہم کوئی فیکٹ اور کوئی ٹروتھ میڈیا کے اندر کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو مے بی کہ دیٹ از گیونگ ہارم ٹو سم آف دا پیپل دوز ہو آر دا رانگ ڈوئرز, بٹ الٹیمیٹلی یہ اور ایک لارج اسکیل پر سوسائٹی اوور آل کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پہ کوشچن ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس فریڈم کو کس طریقے سے ایکسرسائز کرتے ہیں, ہم ٹروتھ کو کس طریقے سے کیپچر کرتے ہیں اور کس طریقے سے وے کرتے ہیں کہ یہ ٹروتھ ہے, اور پھر اس ٹروتھ کو کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. عام طور پر یہی ایک بہت بڑی ڈائلیما کا سچویشن میں سامنے آتی ہے کہ میڈیا آر ناٹ ریسپانسبل in disseminating the truth to the masses. یہاں پر بیسیکلی وہ جو وے آف ڈسیمینیشن ہے, ٹروتھ کو کس اینگل سے کور کرنا ہے, اس حوالے سے عام طور پر بڑی ڈیبیٹ کی جاتی ہے اور میڈیا کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ میڈیا کین ناٹ بی گیون آل فریڈم ٹو ڈسکس ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ ٹو کور ایچ اینڈ ایوری ٹروتھ آف دا سوسائٹی, رادر دیر آر سرٹن لمیٹیشنز آن دا میڈیا. ان لمیٹیشنز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میس میڈیا کے جو پروفیشنلز ہیں اور اس کے جو پریکٹیشنرز ہیں, میڈیا کو انبرائڈلڈ فریڈم جو ہے وہ کسی بھی صورتحال میں نہیں دی جا سکتی. لیکن جب ہم فری اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فری اسپیچ کہاں پہ ہے, کس جگہ تک میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں اپنے آپ کو فری محسوس کروں, اور کہاں پہ میرے لیے سامنے کچھ بلاکس آ جاتے ہیں, کچھ فائر والز آ جاتی ہیں جو مجھے سٹاپ کرتی ہیں کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہاں پر جو میں ابھی آپ کے لیے اسی کانٹیکسٹ میں کہ فری اسپیچ اینڈ میڈیا کے کانٹیکسٹ میں اگر ایک تھوڑی سی ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کروں کہ
جو ایبسولوٹ فریڈم ہے اور جو رسپانسبل فریڈم ہے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا میڈیا اور جرنلسٹ کمپلیٹلی فری ہیں ٹو ڈسکس ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ دے لائک؟ یہاں پہ امپورٹنٹ بات، اگر میں اس کو کوٹ کروں، جو ایک ڈیلی ٹیلی گراف کا، جو یو کے سے ایک بڑا رینون پیپر اور بڑا ہی پرانا، صدیوں پہ اس کی جو تاریخ ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اگر میں اس کے پہلے ایڈیٹر اسکاٹ کی بات کروں، جو اسکاٹ نے ایک بڑا تاریخی اور بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ فیکٹس آر سیکریڈ، کمنٹس آر فری۔ جب فیکٹس کی بات کی جاتی ہے تو وہ بڑے سیکریڈ ہوتے ہیں. یو کین ناٹ آلٹر دا فیکٹس، یو کین ناٹ کلر دا فیکٹس ود سم شیڈ. آپ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے. آپ کی جو رسپانسبلٹی بینگ اے جرنلسٹ ہے، آپ نے اس کو لوگوں تک ویسے ہی پہنچانا ہے جس طریقے سے کوئی فیکٹ اکر ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس کو اوپینین کی صورت میں اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے تو آف کورس یو آر فری. اس لیے آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر جو فیکٹس کے جو پیجز ہیں، جہاں پر نیوز رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور جہاں پر صرف اور صرف فیکٹس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے اور جہاں پہ ویوز لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل علیحدہ جگہ پہ پائے جاتے ہیں. ہاں، ہمارے ساتھ آج یہ پرابلم ضرور ہے اور دنیا کے بیشتر میڈیا آرگنائزیشن کے ساتھ یہ پرابلم ضرور ہے کہ اب فیکٹس اور اوپینین کو اتنا املگمیٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ فیکٹس ختم ہوتا ہے اور اوپینین شروع ہوتی ہے، اور جو چیز میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ کسی کی اوپینین ہے یا یہ فیکٹ ہے. یہ جو ایک مسئلہ ہے جس کو ہم اس وقت پوری دنیا کے میڈیا آرگنائزیشنز فیس کر رہی ہیں کہ فیکٹس اور اوپینینز آپس میں مرج ہو گئے ہیں، تو اس نے ایک جو کانسیپٹ ہے اس ڈیبیٹ کو زیادہ ہوا دی ہے کہ ایبسولوٹ فریڈم اور جو رسپانسبل فریڈم ہے اس چیز کو ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم رسپانسبل فریڈم کی بات کریں تو یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ اس وقت رسپانسبل ہوتے ہیں اپنی ڈسپینسیشن آف رسپانسبلٹیز میں جس وقت سوسائٹیز، جس سوسائٹی کو آپ سرو کر رہے ہیں، وہ جو لوگ جن کو آپ نیوز پہنچا رہے ہیں، اگر وہ آپ کو رسپانسبل کنسیڈر کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یو آر رسپانسبلی کورنگ دا ایونٹس آن یور میڈیا، تو ایسی صورتحال میں آف کورس آپ رسپانسبل ہو رہے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کو چند ایشوز پہ، چند ایسی چیزیں جو آپ دے رہے ہیں ان پہ اگر آپ کو ارسپانسبل ڈکلیئر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ وہ فیکٹ بیسڈ چیزیں دے رہے ہوں، تو ایون دین یو آر این ارسپانسبل پرسن. You are not coming up to the expectations of the masses you are serving. تو ایسی صورتحال میں کوئی چیز ایبسولوٹ نہیں ہو سکتی کہ یہ کمپلیٹلی اینڈ ایبسولوٹلی رسپانسبل جرنلزم ہے اور یہ کمپلیٹلی اور ایبسولوٹلی اررسپانسبل جرنلزم ہے. ان دیز کائنڈ آف سائنسز وچ وی ڈیل ود، ان میں کسی بھی صورت میں کوئی چیز ایبسولوٹ نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ جس چیز کو ہم کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایبسولوٹ فریڈم ہے کیا. ذرا ایبسولوٹ فریڈم کو بھی تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ایبسولوٹ فریڈم کے حوالے سے جو کہ جان اسٹوارٹ ملز نے اپنی کتاب آن لبرٹی میں کہی ہے. اس نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایبسولوٹ فریڈم ہوتی کیا ہے. جان اسٹوارٹ ملز یہ کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو تصور کریں کہ کوئی ایک شخص جب پوری دنیا کو کوئی سچ کہنے سے روکتا ہے تو یہ شخص کتنا بڑا مجرم ہو سکتا ہے، یہ شخص کتنے بڑے آفینس کو کمٹ کر رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو، پوری سوسائٹی کو سچ کہنے سے روک رہا ہے. تو یو کین امیجن دی لیول آف دا ڈکٹیٹرشپ دیٹ دا مین از ایکسرسائزنگ. جان اسٹوارٹ ملز یہ کہتا ہے کہ پوری سوسائٹی اتنا ہی بڑی ڈکٹیٹر بن جاتی ہے کہ جب وہ کسی ایک شخص کو سچ بولنے سے روکیں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو فریڈم کا اور جو ایبسولوٹ فریڈم کا معیار مل سیٹ کر رہا ہے، یہ ان دونوں کو ایکویٹ کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی شخص جب اپنی کوئی رائے دینا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی اس کو پسند نہ کر رہی ہو، لیکن سوسائٹی کی پسند ناپسند اس کے اس رائٹ کو جو ہے وہ یوزرپ نہیں کر سکتی، اس رائٹ کو ختم نہیں کر سکتی. تو اس ڈیفینیشن میں ایک کمپلیٹ اینڈ ایبسولوٹ فریڈم آف اسپیچ کی بات کی جا رہی ہے
کہ کوئی بھی شخص جب کوئی سچ یا اپنی اوپینین دینا چاہتا ہے ماسز کو تو ہی از کمپلیٹلی فری ٹو گیو دیٹ ٹو دی پیپل. اس کو کوئی سوسائٹی کا انڈیویجول یا سوسائٹی کے رولز ریگولیشنز یا اوور آل جو اسٹیٹ ہے دیٹ ڈزنٹ ہیو اینی رائٹ ٹو اسٹاپ دیٹ پرسن سیئنگ وٹ ایور ہی وانٹس ٹو سے. تو یہ جو آپ کو یہاں پہ ایک ڈیفینیشن یا ایک ڈائلیما سے نظر آ رہا ہے کہ ایبسولوٹ فریڈم یہ کہہ رہی ہے اور ایک رسپانسبل فریڈم کی جو بات ہے وہ یہ ہے. تو اس سے آپ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے لیے کیا معیارات ہونے چاہیے معاشرے کے اندر. کیا ہم ایبسولوٹ فریڈم کی طرف جائیں جہاں پر ایک شخص کو تمام رائٹس حاصل ہیں کہ وہ جس چیز پہ بھی ڈسکشن کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, جو کہ ایک بہت ہی یوٹوپین قسم کی اپروچ ہے جس کے اندر کسی بھی شخص کے پاس ہر قسم کا رائٹ ہے. اب وہ ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے کوئی ڈی سیگریگیشن کر رہا ہو, وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہو جن چیزوں کو سوسائٹی کے اندر اچھا نہ سمجھا جا رہا ہو. کوئی ایسی چیزیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسکس کر رہا ہو جو سوسائٹی کے اندر بڑی سیکرڈ کنسیڈر کی جا رہی ہوں. تو ہم اس قسم کی کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس قسم کی جو فریڈم ہے اس کے لیے شاید ہو سکتا ہے ہمیں مثال کم ملیں. یہی چیز آپ اس قسم کی صورتحال میں آپ کو دنیا میں آپ نظر آتی ہیں جہاں پر کوئی خاص ملک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایبسولوٹ فریڈم حاصل ہے, ہم کسی بھی ریلیجن کو, کسی بھی قسم کے لوگوں کو یا کسی بھی قسم کے جو ڈسکشن سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہے ان پہ اپنی رائے دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. کیا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک شخص اگر اس کو یہ کمپلیٹ فریڈم دی جائے تو ہم پورے کی پورے معاشرے کو, دنیا کے لوگوں کو ہوسٹیج رکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ان سب کو یہ رائٹ نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ بھی اپنی بات اس طریقے سے کہہ سکیں جس طریقے سے کوئی ایک شخص میڈیا کے استعمال کو غلط طریقے سے لے کے پوری کی پوری سوسائٹی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہو. یہ جو ایبسولوٹ فریڈم کا جو کانسیپٹ تھا جس میں یہ اس قسم کی فریڈم کی بات کی گئی ہے کہ آپ رسپانسبلٹی سے نکل کے یو آر سمپلی رسپانسبل ٹو یور سیلف, سوسائٹی کی طرف آپ کی رسپانسبلٹی از آلموسٹ زیرو. تو آف کورس اس قسم کے کانسیپٹ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی جگہ کو وہ کمپلیٹ پریکٹیکل شیپ کے اندر نہ پائے جا رہے ہوں. اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے جائیں اور اس چیز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں جس کو ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے ہیں, تو ہم تھوڑی سی اگزامپل لیتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ عام طور پر اس چیز کو لمٹس میں لے آیا جاتا ہے. کوئی گورنمنٹ سم ٹائمز اس کو لمٹ میں لے آتی ہیں, ایٹ ٹائمز کچھ سوسائٹی اس قسم کے میکینزمز ڈیولپ کرتی ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جو ایسی فورسز ہیں جو کوئی ارتعاش شاید ہو سکتا ہے کریٹ کر رہی ہوں تو ان کو لمٹس کے اندر لے آیا جائے. اور گورنمنٹس بھی ایٹ ٹائم لیجسلیٹ کرتی ہیں کہ جس میں اس قسم کا کوئی لا بنایا جائے جس میں اس قسم کی اگر ہیٹ سپیچ ہے تو اس کو بار کیا جائے, اگر کوئی فریڈم کا مس یوز کرنا چاہتا ہے تو اس کو بار کیا جائے. تو رولز اور ریگولیشنز اس حوالے سے بنائے جاتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دوں جہاں پر جب میڈیا بہت زیادہ ایک رسپانسبل فارم کے اندر آ جاتا ہے تو وہاں پر میڈیا کے اوپر جو برڈن ہوتا ہے سوسائٹی کا, سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز کا, اور سوسائٹی جو ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے وہ برڈن بیسیکلی میڈیا کو ہمیشہ رائے راست پہ رہتا ہے. اگرچہ کہ ان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر کتنی ہی بڑی فریڈم کی کیوں نہ بات کی جا رہی ہو, اسٹل میڈیا اس چیز پہ بلیو کریں گے پھر کہ انہوں نے سوسائٹی کو جواب دہ ہونا ہے, انہوں نے معاشرے کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو فلفل کرنا ہے. میں اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہوں جو فرسٹ امینڈمنٹ ان دی یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے. فرسٹ امینڈمنٹ ان دی یو ایس کانسٹیٹیوشن بڑے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کرتی ہے کہ کانگریس شیل میک نو لا ابریجنگ دی فریڈم آف اسپیچ اینڈ پریس. آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ جو پہلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر, وہ اس چیز پہ بار لگا رہی ہے کہ کانگریس کوئی ایسا لا بنائے گی نہیں, کوئی ایسا لا پاس ہی نہیں کرے گی جو فریڈم آف اسپیچ کو ریسٹرکٹ کرے گی, جو فریڈم آف پریس کو ریسٹرکٹ کرے گی اور میڈیا کو کنٹرول کرے گی. اب یہ جب کوئی اس قسم کی اسٹیٹ پہ جب کوئی سوسائٹی آ جاتی ہے تو یقیناً کسی ایک خاص فیز, کسی ایک خاص پروسیس میں سے گزر کے آ رہی ہوتی ہے, تب جا کے اس قسم کے لاز بن سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم تھوڑا سا بفور دس کائنڈ آف
amendment was introduced in the constitution, اگر ہم اس کا تھوڑا سا انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو لگے گا کہ اس وقت یو ایس میڈیا اپنے سوسائٹی کے ساتھ نیگوسیشن میں تھا، سوسائٹی کے ساتھ وہ چیزیں طے کر رہا تھا کہ کیا چیزیں اچھی ہیں اور کیا چیزیں بری ہیں، کیا چیزیں سوسائٹی کو دی جانی چاہیے اور کیا چیزیں سوسائٹی کو نہیں دی جانی چاہیے، کہاں پر میڈیا لائبل ہو رہا ہے اور کہاں پہ میڈیا لائبل نہیں ہو رہا۔ اگر میں آپ کو ایک ریسرچ کا ایک حوالہ دیتے ہوئے اس پہ اگر کوئی بتانے کی کوشش کروں تو 1890 میں آج سے 122 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ 1890 میں امریکہ میں جو لائبل سوٹس ہوئے ہیں ان کی تعداد ہنڈریڈز میں ہے، اور اگلے 10 سال میں یہ ملٹیپل آف ہنڈریڈز جا پہنچتے ہیں۔ وہ تمام لائبل کیسز جو میڈیا کے اگینسٹ لوگوں نے فائل کیے تھے، کہ میڈیا نے جس طریقے سے ان کو کور کیا، جس طریقے سے ان ایشوز کو ڈسکس کیا، the people felt insulted and they went against the media in the court of law، اور وہاں پر ان کو ریلیف ملا اور کورٹ نے میڈیا کو ڈائریکٹ کیا کہ whatever they have done against the constitution, they have done against the expectations of the masses، اور وہ لائبل وہاں پہ پروو ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی جب نیگوسیشن سے جب سوسائٹیز نکلتی ہیں تو پھر یقیناً اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اور اس قسم کی چیزیں آتی ہیں جہاں پر لوگوں کے رائٹس میڈیا دیم سیلف آر دیئر ٹو پروٹیکٹ۔ بیسیکلی جب بھی کوئی سوسائٹی اس قسم کے پروسیس میں سے گزرتی ہے تو تب ان کے میڈیا میچیور ہوتے ہیں اور وہ سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز کو فلفل کرتے ہوئے اپنے ریسپانسبلٹیز کو ڈسپینس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو freedom is guaranteed in every constitution, but the thing is کہ we need to understand کہ یہ freedom ہے کیا، اور ہمارے پاس یہ چند ایگزامپلز جو میں نے دی ہیں اس سے آپ کو بہتر طریقے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کی freedom آف کورس لمٹ لیس ہے، لیکن یہ لمٹس سوسائٹی نے ہر حالت میں ڈرا کرا کے رکھا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میڈیا اپنی اس قسم کی فریڈمز کو انجوائے کرتے ہوئے اس چیز کو بھول جائے کہ یہ سوسائٹی کہیں ہارم نہ محسوس کر رہی ہو، سوسائٹی کو اوورآل کہیں نقصان نہ آ رہا ہو۔ تو لاز آر دیئر ٹو کرٹیل فریڈم اینڈ کنٹرول میڈیا ان سرٹن سوسائٹیز، اور وہ لاز بیسیکلی اس وقت جنم لیتے ہیں کہ جب میڈیا ان ایتھیکلی بہیو کرتا ہے۔ اگر میڈیا ایتھیکلی بہیو کرنا شروع کر دے تو یقیناً اس چیز کی پاسبلٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی مختلف ممالک کے اندر کہ وہ اپنے لاز کریٹ کریں، لیجسلیٹ کریں جو میڈیا کی فریڈم کو کرب کرے، جو میڈیا کو گیگ اور اس کے جو لپس ہیں ان کو مم کرے۔ تو ethics are basically very important for the media to follow. Otherwise جب ethics کو آپ violate کرنا شروع کر دیتے ہیں تو then law will automatically come in action to control media and to control the unlimited and illicitly used freedom of the media۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ایتھکس کو فالو کرنا لا کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور لا کی جو لیجسلیشن ہے اس کو کرٹیل کرنے میں اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ اگر ہم فیئرنیس ڈاکٹرین کی طرف جائیں، وہ بیسیکلی اگین یہاں پہ ہی بات کرتی ہے کہ میڈیا شوڈ کور کنٹروورشل ایشوز، آف کورس دے شوڈ، بٹ دے ہیو ٹو کیپ a balance. They have to put themselves in a state which is considered as an unbiased state کو، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں پہ وہ بیلنس سے باہر تو نہیں نکل رہا، کہیں پر کسی کی طرف وہ باعث تو نہیں ہو رہا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے فیئرنیس یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میڈیا کنٹروورشل ایشوز میں اپنے آپ کو ہمیشہ ایک ایسی فارم کے اندر رکھے کہ اس کا ٹلٹ کسی بھی پارٹی کی طرف نہ ہو، دونوں ویوز کو دے، اپوزنگ ویوز جو بھی اس سچویشن میں ہو سکتے ہیں ان کو دے، اور ان کا رائٹ آف ریپلائی بھی ان کو دے کہ اگر کوئی ایک بات کسی ایک خاص پوائنٹ آف ویو پہ کہی گئی ہے تو اگر کسی کا کوئی اگر اس کے حوالے سے جواب بھی ہے تو وہ جواب بھی اس کے اندر کور ہو۔ میڈیا کے پاس یہ اگر میڈیا ایک سائڈ پہ رہتے ہوئے بات کرتے ہیں تو آف کورس میڈیا آر ناٹ گوئنگ ریسپانسبل۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جو اس چیز کو سمجھیں کہ جو فری اسپیچ ہے، فری اسپیچ اس وقت ہی پاسبل ہو سکتی ہے جب آپ ایتھکس کو فالو کریں گے، وائلیٹ کریں گے تو فری اسپیچ کا رائٹ
بھی آپ سے چھینا جا سکتا ہے. ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جو وائلیشنز جہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں اس کی طرف ہم جاتے ہیں, وہ ہے ڈیسینسی اینڈ آبسینٹی. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیسینسی اینڈ آبسینٹی ہے ایک بہت بڑے ایشو کے طور پر ہمارے جیسے سوسائٹیز میں سامنے آ چکی ہے. اب ریسنٹلی ہماری کورٹس نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے کہ میڈیا آر ناٹ گوئنگ ڈیسنٹ ان دیئر بیہیویئر. وہ آبسینٹی کو پروموٹ کر رہی ہیں. وہاں پر بہت سارے ایشوز اگر آپ اس کو ڈراموں کی صورت میں یا سوپ اپراز میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ ایشوز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو کے آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو آبسینٹی ہے اور جو ڈیسینسی ہے وہ بہت زیادہ یہ افیکٹ ہو رہی ہے. ڈیسینسی افیکٹ ہو رہی ہے اور آبسینٹی بہت زیادہ آ رہی ہے سوسائٹی کے اندر. میں اس چیز کو اب صرف بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو کہ وائی اٹ از آلویز نیسسری ٹو کیپ اے ریموٹ کنٹرول ان یور ہینڈ. آپ جب گھر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں؟ ہر وہ پروگرام جو آپ کی سوسائٹی کے اندر, وہ ویلیوز جو آپ کی سوسائٹی کے ہیں, اگر وہ پروگرامز کے اندر نظر آ رہی ہوں اور آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی انڈیسنٹ پورٹریل ہوگا, وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ آبسینٹی کی فارم میں ہوگی, تو یقیناً آپ اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل مینر کے اندر اس چیز کو دیکھ سکیں گے. لیکن آج انفارچونیٹلی یہاں پر اس چیز اتنی زیادہ بڑی کہ کیونکہ یہ بیسیکلی ایتھکس کی خلاف ورزی تھی, تو اس وجہ سے پھر کورٹس کو بھی اس میں ایکشن میں آنا پڑا, اور اس چیز پہ ڈسکشن اب شروع ہو گئی ہے کہ کیا آبسینٹی ہے اور کیا آبسینٹی نہیں ہے. اگر ہم اس کی اگلی تھوڑی سی دیکھیں تو ہماری ایڈز کے اندر آبسینٹی کے ایشوز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. بعض ایسی ایڈز ہمارے میڈیا پہ یا آپ کو نظر آئیں گی جہاں پر بہت امپورٹنٹ کوشچنز آف آبسینٹی جو ہیں وہ میرے خیال کے مطابق وہ ریز کرتی ہیں, اور دیر آر سو مینی آرگنائزیشنز دیٹ ناؤ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. تو ایک جو ایشو ہمارے سامنے اس وقت ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے آ رہا ہے, اس میں بھی یہ بات بڑی اہم ہے کہ آبسینٹی بہت زیادہ آ رہی ہے, اور جو ایک ڈیسنٹ وے آف گیونگ انفارمیشن اباؤٹ ویریس پروڈکٹس, اس چیز کو تھوڑا سا اب سائڈ پہ رکھتے جا رہے ہیں. انفیکٹ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی کے مورائلز کیا ہیں, ہماری سوسائٹی کے سٹینڈرڈز کیا ہیں. اگر آپ نے کچھ بھی اگر کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہے, اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے, تو یقیناً اس کو آپ اچھے اور خوبصورت کریٹو آئیڈیاز کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں. Why it is always necessary that you should take help of obscenity to attract the attention of the masses? Of course, ایک تھوڑے عرصے کے لیے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی چیز میں آپ کو کامیابی حاصل کر لیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ اس آرگنائزیشن کو اور اس پروڈکٹ کو بھی نقصان میں لے جا رہی ہوتی ہے. تو آبسینٹی ایڈورٹائزنگ کے اندر بہت زیادہ بڑھتی ہوئی ہے, اور اس کے بڑے زیادہ انسٹانسز ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر یہاں پہ نظر آتے ہیں, اور اس چیز کو کنٹرول کرنے کی اشد ضرورت ہے, اور یہاں پر ایتھکس کو فالو کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کی اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ فردر اس کو آپ ڈسکشن میں لے کے جائیں تو آپ کو شاید نظر آئے کہ یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایڈز ہیں جہاں پر ویمن کو ایز اے سبجیکٹ کے طور پر دکھایا جاتا ہے. جو پورٹریل آف ویمن ہے وہ آبجیکٹڈ ہے میرے خیال کے مطابق. ویمن کو ایک آبجیکٹیفیکیشن کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ایک آبجیکٹ کے طور پر, ایک اٹینشن گریبر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. میرے خیال کے مطابق تو شاید یہ جو ایک ان ایتھیکل بیہیویئر ہے, یہ جو ایک ان ایتھیکل پورٹریل ہوتا ہے ویمن کا, جہاں پہ ڈیسنسی نام کی چیز نہیں پائی جا رہی ہوتی, it all indicates that now probably we are not putting in lot of efforts to create an ad. کریٹیوٹی شاید ہو سکتا ہے کہ ہم لیک کر رہے ہوں. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ women are very respected in our society. They are very important part and component of this society. They are respected in our religion. تو ایسی صورتحال میں جب ان کو ہم اس طرح سے پیش کرتے ہیں جس طرح سے ہماری چند ایک ایڈس پیش کر رہی ہیں, تو وہ یقیناً پرابلم کا باعث بن سکتا ہے. آپ اس میں آپ بہت سارے سینز ایڈز میں ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ پورنوگرافی کے زمرے میں آتے ہیں, تو ان پہ یقیناً ایتھکس بھی اپلائی ہوتے ہیں, ان پہ لاز بھی اپلائی ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ کین ڈیولپ اے گریٹ ڈبیٹ آن دس سبجیکٹ. تو
میڈیا کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایتھیکل بیہیویئر جو سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبل ہو. یہاں پہ ہم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ یو تھنک سم تھنگ از یو آر فری ٹو گیو سم تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو. نہیں, یہاں پر سوسائٹی کس چیز کو فری محسوس کرتی ہے, ہمیں اس چیز کو, معاشرے کو ہمیں اس چیز کو دینا چاہیے. تو یہ جو آبسینٹی کے جو پرابلمز ہیں ان کو بڑے سیریسلی کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو چند ایک نیوز آئٹمس کی ایسے ایگزامپلس دے سکتا ہوں جو کہ ایتھیکل وائلیشنز ہیں, کہ نیوز آئٹمس میں وہ جو بہت ہی آبسین قسم کے سینز ہوتے ہیں جو آپ فیملی میں شاید ہو سکتا ہے ریسپیکٹڈ فیملیز ان کو اکٹھے دیکھنے ان کے لیے ممکن نہ ہو, وہ چیزیں اب نیوز کا انٹرٹینمنٹ کی زمرے میں ان کو لے آیا جاتا ہے کہ نئی فلم ریلیز ہو رہی ہے, کون سی ایسا وقت ہے, کون سی ایسی مین جو خبروں کا پروگرام ہوتا ہے, نیوز کا پروگرام ہوتا ہے, اس کے اندر اس قسم کی چیزیں آج کل نہیں آ رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیز آر آل ایتھیکل پرابلمز جن کو بڑے سیریسلی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو مچ سو ایون ان دا ویسٹ انہوں نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے, جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیول شاید ان چیزوں کی آبجیکشن کا لیول بہت ہائی کر کے ہمارے سوسائٹی کی نسبت, وہاں پہ بھی یہ چیز محسوس کی گئی ہے کہ جو پورٹریل ہے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں سوسائٹی کے اندر جو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ان کو سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو بھی ان سے بچانے کی ضرورت ہے, سوسائٹی کی جو یوتھ ہے ان کو بھی اس سے بچانے کی ضرورت ہے. تو یہ وی چپ کا کانسیپٹ بھی وہاں سے آیا کہ جہاں پر اس قسم کی پورنوگرافک جو کانٹینٹس ہیں میڈیا, اس کے ایفیکٹ سے جو یوتھ ہے اس کو بچایا جا سکے. اگر میں اس پہ ایک جو ٹرم ہے وہ اگر یوز کروں کہ اس قسم کے جو پورٹریل ہے جس کے اندر ویمن کو برے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے, جو ان ایتھیکل ہے, ویری ویری ان ایتھیکل ہے, وہ سافٹ وائلنس کو جنم دیتی ہے جو الٹیمیٹلی ہارڈ وائلنس کی فارم میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم سوسائٹی کے اندر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو میرے خیال کے مطابق ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی کی ڈیمانڈز کیا ہیں, ہماری سوسائٹی کی ویلیوز کیا ہیں, ہمیں ان ویلیوز کے مطابق ہی اپنی جو فریڈم ہے اس کو یوز کرنا چاہیے. اگر ہم اسی پہ اگر تھوڑا سا مزید اگر آپ آگے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو اب نیو میڈیا کا جو تصور آ رہا ہے, ہر سوسائٹی کے اندر اب نیو میڈیا بڑے تیزی سے پھیل رہا ہے, اور پاکستانی سوسائٹی جس سوسائٹی سے ہم بلانگ کر رہے ہیں یہاں پر نیو میڈیا اور جو سوشل نیٹ ورک ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اب اس قسم کی صورتحال میں جب نیو میڈیا پہ کوئی مورل رولز اور ریگولیشنز فالو نہ ہو رہے ہوں تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہم سب کے سوچنے اور سمجھنے کے لیے بنتا ہے کہ نیو میڈیا کے ان برے اثرات کو ہم اپنے سوسائٹی تک پہنچنے سے کیسے بچا سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اب کوئی مارل گائیڈ لائنز نہیں ہے. نیو میڈیا پر پوری دنیا ود ڈفرنٹ اپروچز ٹو ایتھکس جو ہے نا وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو جوائن کر رہے ہیں. تو نیو میڈیا کے جو ایتھکس ہیں ان کو بھی فارمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بلاس فیمس چیزیں نیو میڈیا پہ پلیس کر دے اور وہ تو اس کو اپنی رسپانسبلٹی اور اس کو اپنی فریڈم کنسیڈر کرے, لیکن کسی دوسری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑے پرابلمز جنریٹ کریں جو سوسائٹی کے اندر ارتعاش پیدا کریں. تو اس چیز پہ میرے خیال کے مطابق جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان سب کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کچھ ایتھکس کو ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کے لیے کچھ ایسا فریم ورک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس کو جو شخص جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو اس کو باقی لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہو. وہ یہ محسوس کرے کہ میں جو بھی چیز نیو میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو یا جو نیو ایمرجنگ میڈیا اس کے تھرو دینے کی کوشش کر رہا ہوں, کیا یہ کسی اور سوسائٹی کے اندر کوئی ارتعاش کا باعث تو نہیں بنیں گے. تو ڈیسنسی اور جو آپسینٹی ہے ہمیں ان چیزوں کو ذرا ان کے درمیان میں فرق محسوس کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا از سپوز ٹو بی ڈیسنس ٹو دا سوشل نیڈس اینڈ اے وائز ڈیسنسی. اگلا ایشو جو ایتھیکل وائلیشن کی فارم میں سامنے آ رہا ہے وہ ہے بیسیکلی دی ایشو آف پرائیویسی اینڈ کاپی رائٹ. ہم یہاں پہ جو پرائیویسی کے ایشوز ہیں ان کے متعلق شاید کوئی بہت زیادہ وی آر ناٹ وائز آن دیٹ. ہمیں کاپی رائٹس کے ایشوز کا بھی شاید کوئی بہت زیادہ ادراک حاصل نہیں ہے. میڈیا کو, جرنلسٹ کو جو یہ پرابلم یہاں پہ نظر آتے ہیں کہ وہ کسی کی کوئی بھی چیز جو کہیں پر ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں وداؤٹ لوکنگ ایٹ اٹ کہ اس کے کچھ کاپی رائٹس ہوں گے, اس کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں اٹیچڈ ہوں
جو کہ جس نے یہ پروڈیوس کی ہے وہ نہ چاہتا ہو کہ اس کو دوبارہ سے ڈسپلے کیا جائے, اس کو کہیں پہ ریپروڈیوس کیا جائے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کاپی رائٹس کے ایشوز کیا ہیں. آپ دیکھیں گے کاپی رائٹس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر اس پہ اب لا بن چکا ہے کہ کاپی رائٹس آپ کیسے لے سکتے ہیں, کاپی رائٹس کی پروٹیکشن کا کیا میکنزم ہے. اگر آپ اس پہ کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پنشمنٹس بھی اویلیبل ہیں. اگر کاپی رائٹس کو پاکستان کے اندر بھی اس طریقے سے فالو کیا جائے جس طریقے سے ڈیولپ ورلڈ کے اندر فالو کیا جاتا ہے تو یقیناً صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی ہے. لیکن کاپی رائٹس کے حوالے سے, چاہے وہ لٹریچر کے حوالے سے ہے, چاہے وہ فلم کے حوالے سے ہے, چاہے وہ ڈرامے کے حوالے سے ہے, چاہے وہ تھیمز اور کانسیپٹس کے حوالے سے ہے, کاپی رائٹس کے بہت زیادہ ایشوز ہمارے ملک کے اندر ہمیں نظر آئیں گے. اٹ ڈیمانڈس فار ایکشن, اور یہ ہمیں اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی بھی ضرورت ہے کہ کن کن ایریاز میں کاپی رائٹس کے جو پرابلمس ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. سملرلی اسی حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا آگے بھی جائیں تو پیٹنٹس اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے ایشوز بھی ہیں کہ دنیا میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو ہیو پروڈیوس سم تھنگ نیو تو انسٹیڈ آپ اس کسی اور چیز کو, بلکہ اس کو آپ اس کے پیٹنٹس آپ رجسٹر کرائیں, اس ایک جو کمپنیز ہیں اس سے کنسرن ان کے ساتھ پیٹنٹس رجسٹر کرائیں, دین اٹ ول بیکم یور پراپرٹی, یور کانسیپٹس ول بیکم یورس. تو یہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں اور پیٹنٹس ہیں, ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, ان پر ایتھکس کے حوالے سے ان کو زیادہ مزید فالو کرنے کی ضرورت ہے. میں آگے کی طرف آتا ہوں جہاں پہ پرائیویسی بھی ایک بڑا ایشو کے طور پر سامنے آ رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے وی ہیو آل دا رائٹس ٹو ڈو وٹ ایور وی وڈ لائک ٹو, یا ان تمام چیزوں کو ہم کور کرنا چاہتے ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں. نو, دیر از اے لا آف پرائیویسی ایز ویل. دنیا کے اندر جو لا آف پرائیویسی ہے اس کی بہت زیادہ اگزامپلز موجود ہیں اور بڑا اسٹرکٹلی اس کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز کے اندر ہم پرائیویسی کو کمپلیٹلی ایروڈ کر دیتے ہیں اور ان چیزوں کو بھی پبلک کر دیتے ہیں جو کہ بڑی پرائیویٹ نیچر کی ہوتی ہیں. آپ کی وہ ڈسکشنز جو صرف اور صرف ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی تک محدود ہو, سوسائٹی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ بن رہا ہو, وہ تصاویر, وہ آپ کے وہ ایکسپوئرز جو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آئسولیشن میں ہوں, اس کو آپ پبلک کر دیں. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اس چیز کی جو وائلیشنز ہوئی ہیں ایٹ ٹائمز ان کو بڑی ہیوی پرائس بھی پے کی گئی ہے. مثال کے طور پر آپ کی ایک پرسنل لائف ہے, آپ کی ایک پرائیویٹ لائف ہے, اس پرائیویٹ لائف کی تصویریں جب لی گئیں تو دنیا کے میڈیا نے اس پہ بڑی قیمتیں لگائیں اور ان کو پبلش کیا. اگین دے کیم ان دی ایمبٹ آف لا ایز ویل. آپ اس کی ایگزامپل لیڈی ڈیانا کی جو بہت زیادہ ایسے ایگزامپلز موجود ہیں کہ جب پرنسس ڈیانا اپنے پرائیویٹ ٹرپس پہ ہوتی تھی تو جرنلسٹ اس کو پیپ کرتے تھے کہ کہیں پہ ان کو کوئی ان کی پرائیویٹ لائف کی کوئی پکچرز وہ اگر ڈرا کر سکیں. تو یہ جو ایشو آف پرائیویسی ہے, دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کہاں پر میری آزادی ختم ہو جاتی ہے اور کہاں پر کسی شخص کی پرائیویسی شروع ہو جاتی ہے. آف کورس جو بھی پبلک فگر ہیں وہ سارے کے سارے میڈیا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے, لیکن اگین پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے ہر پبلک فگر کی, اس کا رسپیکٹ, اس کی رسپیکٹ اور اس کو سمجھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اسی پرائیویسی کے حوالے سے اگر میں چند ایک ایگزامپل اس قسم کی بھی دینا چاہوں جو کہ یقیناً گریٹ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جو کچھ بھی اگر فار انسٹنس کے ٹی وی پہ ہم اگر کچھ پروگرامز کی صورت میں جو کہ ہیومرس پروگرامز ہیں ان میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں کہ کچھ ان کے بہت ہی پرائیویٹ ایشوز ہیں کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, وہ کس طریقے سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کو ہم ایک بڑے کارٹون کے سٹائل میں, ایک ہیومرس سٹائل میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ذرا ہمارے لیے یہ کوشچن کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ انویژن آف پرائیویسی نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص اپنے ایک خاص گیٹ اپ کا اندر اگر فار ایگزامپل آتا ہے تو اس گیٹ اپ کو آپ اس طرح سے پورٹری کرے کہ وہ جس سے وہ ایک لافنگ سٹف بن جائے, تو کیا یہ پرائیویسی کے زمرے میں آتا ہے؟ کوئی ایک خاص طریقے سے کوئی اگر کوئی شخص جب بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو کیا یہ پرائیویسی کے زمرے میں آتا ہے, یا کسی شخص کی جو اپنی پرائیویٹ لائف ہے
ان کی چیزوں کو باہر لے کے آئے, ان کو اس طرح سے پیش کریں جو کہ بہت ہی ہیومرس وے میں ہو. یقیناً اس سے سوسائٹی اوور آل انجوائے تو کرتی ہوگی, یقیناً اس سے کچھ ایک پہلو اس قسم کے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے تو ابھر سکتے ہیں, لیکن there are some questions that are related to one particular person. کیا ہمیں کون سا لا یہ اختیار دیتا ہے, ایتھکس کے کون سے ایسپیکٹس ہمیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی ان چیزوں کو جو کسی شخص کے بہت ہی پرائیویٹ ہیں ہم ان کو پبلک کر دیں. تو پرائیویسی از اگین ویری امپورٹنٹ, اور میڈیا کے لیے جو اس کی وائلیشنز ہیں وہ شاید ان ابنڈنس ہمارے میڈیا پہ بھی اور دنیا کے میڈیا پہ بہت زیادہ ہیں. تو اس پہ سوسائٹی کو, جرنلسٹ کو وائز کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور ذرا یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اونرشپ کے حوالے سے کیا ایسے ایشوز ہیں جہاں بہت زیادہ وائلیشنز ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں. اگر میں اس کو چند ایک کیٹیگریز جن میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریفلیکشنز ان آور اون سوسائٹی بہت زیادہ ہر ایک سائڈ پہ آپ کو نظر آئیں. مثال کے طور پر اگر ہم مونوپلی کی بات کرتے ہیں, مونوپلی بیسیکلی کیا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کسی ایک انڈسٹری کو مونوپولائز کرنے کی کوشش کرے, کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو اپنی پاکستان سوسائٹی سے بھی مل جائیں جہاں پہ میڈیا جو ہے نا وہ بہت بڑے یا آرگنائزیشن بہت بڑے امپائر کی صورت میں ابھرنا شروع ہو جائیں, چاہے وہ پرنٹ میڈیا کی صورتحال ہو, چاہے وہ میگزینز کی صورتحال ہو, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں ہو, یا چاہے وہ ایف ایم چینلز اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو. تو مے بی کہ ہمیں نظر آئیں چند ایک آرگنائزیشنز پاکستان کے اندر جو کہ اس طرح سے پوری انڈسٹری کو مونوپولائز کر رہی ہوں. اگر ہم اس کی دوسری سائڈ پہ کوئی دوسری ایک فیس اس کا آگے دیکھیں تو وہ اولیگوپولی ہے. اولیگوپولی مینس کہ فیو آرگنائزیشنز ان فیکٹ دی ہول انڈسٹری, وہ پوری انڈسٹری کو ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جسٹ اے فیو آف دی آرگنائزیشنز. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپ پوری امپائر کھڑی کر دیتے ہیں, ہر قسم کا میڈیا بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں کوئی زیادہ فورسز نہیں ہوتی جو کوالٹی لے کے آ سکتی ہیں آپ کی پروڈکشن میں, آپ کی پروڈیوسز میں. تو ان کی جو کوالٹی ہے وہ ایک خاص ٹائم کے بعد امپروو ہونا بند ہو جاتی ہے, اس لیے کہ مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن کی فضا پیدا نہیں ہوتی. ایک بہت بڑی آرگنائزیشن یا چند بہت بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ جو نیچے کمپیٹنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے لو لیول کی ہوں, لو بجٹ ہو, ان کے پاس لو نمبر آف پرسنل ہوں, تو وہ اتنی بڑی میگا آرگنائزیشن ایک بہت بڑی امپائر کے ساتھ ان کا ملاقات کرنا, ان کا کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور اہم چیز جو یہاں پہ نظر آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل مونوپلیز. نیچرل مونوپلیز کیا ہوتا ہے؟ نیچرل مونوپلیز یہ کہ ایٹ ٹائمز کوئی چیز سوسائٹی کے اندر اتنی مہنگی اویلیبل ہوتی ہے, اتنی ریئر اویلیبل ہوتی ہے کہ ایوری باڈی کین ناٹ بائی. Just a few of the organization can afford to have that thing in them. وہ لے ہی نہیں سکتے باقی سارے لوگ. میں اگر اس کی ایگزامپل دوں کہ آج سے کچھ سال پہلے جب ہم ایف ایم میڈیا کی بات کرتے تھے تو probably spending just a few lakh rupees آپ شاید ایف ایم میڈیا کو انیشیٹ کر سکتے تھے, کوئی بھی بندہ اپنا ایف ایم میڈیا لانچ کر سکتا تھا. But take example of today. اس کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو اب ایون ایف ایم میڈیا ہیو بیکم ویری ایکسپینسو. اس کی جب اوپن بڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے, جن کے پاس بڑی بڑی میڈیا امپائرز ہیں, آف کورس دین دے وڈ بی ایبل ٹو بائی اٹ. ایک عام بندہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکے گا, حالانکہ اس کے پاس کتنی ریلیونٹ ڈگریز کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو اس ایف ایم ریڈیو کو چلانے کا, لیکن he cannot afford to have that media under as his property. اس کو proprietor وہ شخص نہیں بن سکتا. الیکٹرانک میڈیا تو آف کورس جب ہم ٹی وی کی طرف جاتے ہیں وہ تو ایک بہت دور کا پھر ایک آپشن کے طور پر نظر آتا ہے, اس لیے کہ اٹ از سو ایکسپینسو کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی اس قسم کا جو سوسائٹی کے اندر کوئی ریسپیکٹیبل پوزیشن رکھتا ہو, جس کے پاس ایک وائبل ریسورسز ہوں فائنانسز کے,
even then he would not be able to afford television stations or televisions جو میڈیا ہے ان کو شاید افورڈ نہ کیا جا سکے. اس لیے آج اگر دیکھیں ہمارے سوسائٹی کے اندر, پاکستان کی سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں جو آپ کے میجر میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ یا تو کنٹرول, یا تو ان کا بہت پرانی ہے, ان کے پاس ایک پوری ہسٹری ہے, ان کے پاس بڑی بڑی امپائرز ہیں, دیٹس وائی دے آر ایبل ٹو اسٹیبلش دیئر میڈیا آرگنائزیشنز. یا پھر اب جو آپ کو نیو وینچرس کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں تو موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ دے آر دا بزنس ٹائکون, جن کے پاس پلینٹی آف منی ہے, دے آر ڈوئنگ دا بزنس آف الیکٹرانک میڈیا. ایک عام شخص یا وہ شخص کسی بھی صورت میں جو وائبل ہو, جس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو, وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس قسم کے کسی میڈیا کو اون کرے. اینڈ آف کورس دس از ناٹ اونلی کیس ان پاکستان, ورلڈ اوور اس چیز کا یہ فینومینا ہے اور وہاں پر بھی یہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے لیے ایشو بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو بزنس ہے, ہمارے ہاں جو بزنس ٹائکونز ہیں, جو کمرشل آرگنائزیشنز ہیں, ناؤ دے آر گیٹنگ انٹو دا میڈیا بزنس. اور اس کی پرائمریلی جو ریزن میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے بزنس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی میڈیا کی پار چاہیے ہوتی ہے, تو لہٰذا وہ بڑے آسانی سے اسپینڈنگ سم منی آف دیئر بزنس آن میڈیا. اگین this is not a philanthropist's job. They also earn from media, and also at the same time they feel protected because of having control of a very important media organization in the country. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک جو صورتحال اس قسم کی ہے, کوئی نیچرل مونوپلیز جو ہیں وہ اس صورت میں پیدا ہوتی ہیں عام طور پر کہ جب بہت ایکسپینسو میڈیا اسٹیبلشمنٹس ہونا شروع ہو جائیں. جو ایشو آف کنگلومیریشن ہے وہ بھی اگین ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز اب بن گئی ہیں, ان کے بڑے بڑے بورڈ آف ڈائریکٹرز بن گئے ہیں, اینڈ دے ہیو شیئرز ان دیم. بہت بڑی امپائرس کی صورت میں آپ میڈیا سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں دنیا کے اندر. اگر آپ اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو میڈیا جو ہے وہ اب مرجر کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ ایک دوسرے کو بائی کر رہا ہے. جو بڑا میڈیا ہے وہ چھوٹے میڈیا کو سوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مارکیٹ سے ان کو غائب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر میں اس کی ایگزامپل آپ کو دوں تو 1985 میں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس جو بڑی میڈیا آرگنائزیشنز جو دنیا کے اندر موجود تھیں ان کی تعداد اوور 500 تھیں, جو اکراس دا کنٹریز اینڈ اکراس دا کانٹیننٹس اپنی ایکٹیویٹیز کو لے رہے تھے. لیکن آج اگر ہم اٹھا کے دیکھیں 2005 میں, اگر اٹھا کے دیکھیں تو 2005 میں وہ جو بڑی میڈیا آرگنائزیشنز تھیں جو 500 تک تھیں, they were no more than 50 only in the world. اور یہ سارا کا سارا اس صورت میں ہوا کہ میڈیا جو امپائر بنتی گئی, they started swallowing, getting the smaller media organization merged with them. ان مارکیٹس کو بھی انہوں نے مونوپلائز اور کیپچر کرنا شروع کر دیا. اور آج کی اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کریں تو 3 سے 5 دنیا کے اندر آپ کو بڑی میڈیا آرگنائزیشنز دکھائی دے رہی ہیں جو کہ 80% آف دا میڈیا جو کوریج ہے یا میڈیا کی جو دنیا کی ایونٹس کی جو ڈسیمینیشن ہے ماسز کو, پوری دنیا کے ماسز کو, وہ شاید 3 سے 5 میڈیا آرگنائزیشن پوری دنیا کو بیسیکلی نیوز آئٹمس پرووائڈ کر رہی ہیں. اب جو لوگ ان کو کنٹرول کرتے ہیں, یو کین امیجن دیٹ ہاؤ بگ پیپل دے ہیو بیکم ان دا ورلڈ. اس لیے کہ ان کے پاس پوری دنیا کا میڈیا ہے, پوری دنیا کے میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں. تو میں نے جب 1985 سے بات شروع کی تھی جہاں پر 500 سے زیادہ میڈیا آرگنائزیشنز تھیں, آج کے دن میں وہ مرجر اور کنگلومیریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ آج دنیا میں آپ کو 3 سے 5 ورلڈ اوور میڈیا آرگنائزیشن ملتی ہیں جو پوری دنیا کی نیوز اور پوری دنیا کی پالیٹکس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں اور پاکستان کے حوالے سے ذرا دیکھنے کی کوشش کریں تو اونرشپ کے حوالے سے بڑے زیادہ ڈفرینٹ ڈائنامکس ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ ہے کراس میڈیا اونرشپ کے حوالے سے سچویشنز بھی. اب کراس میڈیا کی سچویشن کو جس قسم کی بن رہی ہے کہ ایک میڈیا آرگنائزیشن ڈفرینٹ کائنڈز آف میڈیا, چاہے وہ پرنٹ کے حوالے سے ہے یا وہ میگزینس کے حوالے سے ہے یا وہ FM کے حوالے سے ہے یا ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہے, تو ون بگر میڈیا آرگنائزیشن وہ ان تمام میں اپنے شیئرز رکھتی ہے, ان تمام میں اپنا رول پلے کر رہی ہے. اگر ہم چند ایک میڈیا آرگنائزیشنز کو پاکستان کے اندر دیکھیں تو دے ہیو ریچ ٹو
greater number of people because of having different kind of media at their disposal. ان کے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے, انگلش میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہے, الیکٹرانک میڈیا میں بھی ڈفرینٹ لینگویجز میں بعض لوگوں کے پاس ہے, پھر ایف ایم چینل پہ بھی کنٹرول ہے. پھر میگزین کی طرف اگر آپ جائیں تو لاٹ مینی میگزینز, جو کہ کچھ اسپیشلائزڈ میگزینز بھی ہیں, کچھ جنرل میگزینز بھی ہیں, یہ سارے کے سارے صرف اور صرف ایک میڈیا آرگنائزیشن کے پاس آ رہے ہیں. اگر ان سب کو آپ دیکھیں تو ان سب کی رینج جو ہیں وہ سب کی ایک ہی ہاتھ کے اندر جا رہی ہیں, ایک ہی پالیسی کے تحت یہ سارے کے سارے میڈیا آرگنائزیشنز نظر آئیں گے آپ کو. تو ہوموجینٹی آف نیوز آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی, ایک جیسی ہی نیوز آپ کو سارے میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر نظر آئے گی, اور ایک ہی جیسی پالیسی آپ کو سب کے اندر نظر آئے گی. تو سوسائٹی کے اندر ڈائیورسٹی اس پہ لیک کر جاتی ہے, کم آپ کے پاس پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں کسی بھی ایک سبجیکٹ کے اوپر, اور یہ پرائمرلی اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو میڈیا امپائرز ہیں وہ اپنے سائز سے کہیں بڑھ کے رول پلے کر رہی ہیں. ان کے پاس بے تحاشا میڈیا ان کے ہاتھ میں اور ان کے کنٹرول میں ہے. تو ون میڈیا پالیسی از افیکٹنگ آل آف دیم, ہیونگ اے ریچ ٹو تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف پیپل ان دا کنٹری. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو یقیناً کال کرتی ہے اس بات کی طرف ہم سب کی اٹینشن کہ ہم سب اس پہ سوچیں کہ کیسے سوسائٹی کے اندر, نیوز کے اندر, ویوز کے اندر ڈائیورسٹی لے کے آئیں. اس لیے کہ میڈیا جب ایک آرگنائزیشن اگر کوئی ایک ہوگی یا دو آرگنائزیشنز کے پاس ہی ہوگا تو سوسائٹی کے اندر ڈائیورسٹی لیک کر جائے گی, سوسائٹی کے اندر مونوٹنس ہوگی, ایک ہی قسم کی اوپینین پائی جا رہی ہوگی. تو ڈائیورسٹی کے لیے اور بہتر کمپٹیشن کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو غور کیا جائے اور ان چیزوں کے جو ہیزرڈس افیکٹس ہیں ان کو سوسائٹی تک پہنچنے سے روکا جائے. پھر ہمارے پاس کچھ ایشوز ایسے آتے ہیں جو انٹرا اینڈ انٹر آرگنائزیشنل ہیں. یہاں پر بھی ایتھیکل پرابلمز جو ہیں وہ یا وائلیشنز ایتھکس کی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اگر میں ان میں سے چند ایک انٹرا اور انٹر آرگنائزیشنل ایشوز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں تو وہ کچھ اس طرح سے بنے گی کہ جو جاب اسپیسیفیکیشن ہے اور جو جاب سیکیورٹی ہے جرنلسٹ کی, وہ ایک ایشو کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے. جرنلسٹ کی جابس کی ڈیفینیشن کے ساتھ پرابلم ہے, ان کی اسپیسیفیکیشن کے ساتھ پرابلم ہے, اینڈ آف کورس پرابلم از ود دیئر جاب سیکیورٹی. ایک جرنلسٹ کسی بھی وقت کسی بھی آرگنائزیشن کو جب یہ محسوس ہو کہ دے آر ناٹ ورکنگ اکارڈنگ ٹو آور وشز, ہی مے بی ریمووڈ. یہاں پہ ہمارے پاس پرابلم جب ایسا آ جائے جرنلسٹ کے ساتھ تو ویئر دے ہیو ٹو گو ٹو, اور کہاں جائیں گے, اپنے پرابلمس کی ریڈریسل کے لیے کہاں جائیں گے, جب میڈیا اتنے بڑے بڑے امپائرز ہو چکے ہیں لیکن وہاں پر آج بھی یہ پرابلم اویلیبل ہے کہ وہاں پر وہ جرنلسٹ تنخواہوں کے بغیر کام کر رہے ہیں, یا ان کو تنخواہیں لیٹ مل رہی ہیں, یا ان کی جو جاب اسپیسیفیکیشنز ہے وہ اپروپریٹلی ڈیفائنڈ نہیں ہے. دے آر سپوز ٹو ڈو ایوری ورک بیکاز دیئر آرگنائزیشن وانٹس دیم کہ وہ خاص قسم کے کام جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں. تو یہ ایک ایشو کے طور پر ہمارے ہاں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ہم اگر آگے جائیں تو ویج بورڈ کی جو اپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر ہمیں پرابلم نظر آتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور میڈیا آرگنائزیشن کی طرف سے یہاں پر ایک بورڈ بنایا گیا. یہاں پر ان کی جو تنخواہیں ہیں, ان کی جو سیلریز ہیں, اس کے سٹرکچر ڈیفائن کیے گئے. جرنلسٹ کی سیلریز اور ان کے جو سروس کا سٹرکچر ہے وہ ڈیفائن کیا گیا, لیکن اس کی اپلیکیشن کے ساتھ پرابلم ہے. کتنی مرتبہ ویج بورڈ ایوارڈ ہوا, لیکن ہر مرتبہ کچھ آرگنائزیشنز کے اندر جو ان کے مالکان ہیں, جو ان کے ہاں امپورٹنٹ ہیں, ان لوگوں نے اس ویج بورڈ کو امپلیمنٹ اپنی آرگنائزیشن کے اندر نہیں ہونے دیا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کے اندر آپ کو بہت بڑی ڈسپیرٹیز نظر آئیں گی. یو ول سی دیٹ پیپل ورکنگ ان اے میڈیا آرگنائزیشن وداؤٹ ہیونگ اینی سیلری فار دا 6 months or 3 months, and within that same organization you will see people taking millions of rupees for 1 month job. جو میڈیا کے اندر اس وقت جو جرنلسٹ کے اندر ایک ڈسپیرٹی نظر آ رہی ہے, دس از ویری ہسٹورک. یہی شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پیچھے اس کی ایگزامپلز نہ ملتی ہوں جو آج اویلیبل ہیں. اینڈ پرائمری ریزن فار دیٹ از not an application or acceptance of wage board award in Pakistan society. میں اگر تھوڑا سا مزید اگر اس پہ مزید جاؤں کہ جو ہمارے پاس ایشوز ہیں وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایشوز ہیں کہ لوگ
یہاں پہ جو فیمیل اور میل کے درمیان میں جو مسائل ہمارے ہاں موجود ہیں. فیمیلز آر لیس ریپرزینٹیڈ ان موسٹ آف دی امپورٹنٹ جابز ان دا میڈیا آرگنائزیشن. ان کی ٹائمنگز کے حوالے سے, ان کی سیلریز کے حوالے سے, پے اسٹرکچر کے حوالے سے, ان کی پروموشن کے حوالے سے, ان کی جو بیٹ اسائنمنٹ ہے اس کے حوالے سے فیمیلز آر ناٹ ایکولی ریپرزینٹیڈ ان دی پاکستانز میڈیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وائلیشن ہے کہ جو ڈسکریمنیشن آف جینڈر جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہے, اس کو بھی کسی لیول پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگلے پرابلم کی طرف اسی حوالے سے اگر میں جاؤں تو شاید ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی جرنلسٹ کو پرابلمز ہوتے ہیں, وہ پرابلمز کی ریڈریسل کے لیے کہاں جائے, کس کو جا کے بات کرے, کس کو وہ چیز فائل کرے جو اس کی کمپلینٹ ہے. تو دیر از نو ایز سچ کوشچن آف آر پرابلی سم پلیٹ فارم دیٹ یو کال ایز امبرڈسمین. تو ہمارے ہاں کوئی ایسی آربیٹریشن کے لیے کوئی میکنزم نہیں ہے, کوئی امبرڈسمین نہیں ہے. تو دیر از نیڈ ٹو کریٹ امبرڈسمین جہاں پہ میڈیا کے لوگ اگر ان کو کوئی پرابلم ہو تو ان پرابلم کی ریڈریسل کے لیے, اس کو ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ وہاں پہ اپنی کمپلینٹ فائل کریں. سملرلی اگر ہم اگلے پرابلم کی طرف جو اس قسم کے انٹرا آرگنائزیشنل اور انٹر آرگنائزیشنل پرابلمز ہیں, تو یقیناً ڈیڈ لائن پریشر بیسیکلی اگین ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو کے طور پر سامنے آ رہا ہے کہ جرنلسٹ کو فورس کیا جاتا ہے اور ان کے لیے اس قسم کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے ہر حالت میں رپورٹ فائل کرنی ہے, 3 رپورٹ, 4 رپورٹ اور 5 رپورٹس. اب یہ چیز جو ہے نا سوسائٹی کے اندر یا اس قسم کے پروفیشن کے اندر ایک پیک جرنلزم کا یا ایک جنجو جرنلزم کا کانسیپٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے, جہاں پہ ایک ریس سی لگی ہوتی ہے کہ ایوری باڈی از دیئر ٹو کمپیٹ ود ادرس. یس, دس مین ہیز فائل 5 reports and if I'm not there to file 5 reports I may be asked to explain my position. تو اس قسم کی سچویشن یقیناً کوالٹی کو بھی لوور کرتی ہے اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ڈیتھ ہے. اس چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈیڈ لائن پریشرز ہیں وہ بھی کسی طریقے سے جو جرنلسٹ ہیں ان پہ ایلیویٹ ہوں, ان پہ کم ہوں. ایتھکس کے حوالے سے جو ایک اہم بات کے جو میں آخر میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو سارے ایتھیکل وائلیشن کے پرابلمز ہم نے ابھی دیکھے ہیں, ان سب کے حوالے سے سولوشن کہاں پہ ملے گا, کون ہے جو رسپانسیبل, کس کو یہ رسپانسبلٹی دی جائے کہ وہ اس قسم کے ایتھک کوڈز بنائے, وہ اس قسم کی امبرڈسمنٹ بنائے, وہ اس قسم کی کونسل بنائے جو کہ جرنلسٹ کے پرابلمس کو ایڈریس کر سکے. سم آف دا پیپل آرگو کہ یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کو دی جانی چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جب یہ رسپانسبلٹی دیتے ہیں تو گورنمنٹ کے ہمیشہ اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, جبکہ میڈیا آر آلویز دیئر ٹو کیپ واچ آن دی ایکٹیویٹیز آف دا گورنمنٹ. So there is a clash of interest between them. So جب گورنمنٹ کو آپ یہ رسپانسبلٹی دیں گے تو یقیناً وہ جو ایتھکس ہیں وہ شاید لاس کی صورت میں سامنے آ جائیں, جن کی وائلیشن یقیناً ایسی صورتحال میں کورٹ کے اندر پنشیبل ہو جائے گی. تو دس کین ناٹ بی گیون ٹو, آف کورس سم آف دا پیپل آرگو, ٹو دا گورنمنٹ سوللی. کچھ لوگ, کچھ اسکالرز اس پہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جو رسپانسبلٹی آف فریمنگ اینڈ ڈیوائزنگ code of ethics for the media, that should be given to the media only, because they themselves should draft the things that they want to follow or they are supposed to follow. ان کے پاس یہ رسپانسبلٹی ہو جائے, وہ اپنے پروفیشن کی جو نیڈز اور ڈیمانڈز ہیں ان کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اور انہی کے مطابق وہ لوگ اپنی ایتھکس کو ڈرافٹ کریں گے تو یقیناً کوئی بہتر فارم اپیئر ہوگی. لیکن اس چیز کا دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ایکسپیرینس ہوا جب تو میڈیا جب اپنے ایتھکس کو فریم کرتی ہے تو یقیناً اپنے انٹرسٹ کو یقیناً سامنے رکھتی ہے, پھر سوسائٹی کے اور اسٹیٹ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس کے اندر نہیں ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ بھی اپروچ ایک طرح سے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ریجیکٹ ہو گئی کہ میڈیا کین ناٹ بی سوللی گیون ریسپانسبلٹی ٹو فریم دا ایتھیکل کوڈس فار دیم سیلفس ٹو فالو. پھر الٹیمیٹلی اسی چیز پہ بات آ پہنچی کہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے کوڈ آف ایتھکس کو فریم کرنے کی, دیٹ رسپانسبلٹی شوڈ بی جوائنٹلی ایکسرسائزڈ. there should be a forum, this should be, code of ethics should be pluralistically defined and constructed. ان چیزوں کو جس میں آپ کے میڈیا بھی ہو, جس میں گورنمنٹ بھی ہو, جس میں جوڈیشری بھی ہو, جس میں سول سوسائٹی بھی ہو, جس میں جو سوسائٹی کے
جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو دانشور لوگ ہیں, ان سب کا کوئی فورم ہو, یہ سارے کے سارے مل بیٹھ کے کہ میڈیا جو ایک اتنا امپورٹنٹ فنکشن پرفارم کرتا ہے, سوسائٹی کا ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے دیٹ افیکٹس ایوری ایلیمنٹ آف دا سوسائٹی, تو اس کو پلورلسٹکلی یہ سارے مل کے ڈیوائز کریں اور وہ میڈیا کے لیے پھر ایکسیپٹیبل ہو, وہ سب کے لیے بھی ایسی صورتحال میں ایکسیپٹیبل ہوگا. تو یہ جو ایک پلورلسٹک اپروچ ہے ٹورڈز فریمنگ اینڈ ٹورڈز ڈیوائزنگ ایتھکس فار دا میس میڈیا, اس پہ کسی حد تک سوسائٹی میں مختلف ممالک میں کنسنسس اویلیبل ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو مختلف ایتھیکل وائلیشنز پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے ہیں, ان کی نیچر کیا ہے, وہ کس قسم کی ہیں, اور پھر ہم نے یہ بھی ساتھ دیکھنے کی کوشش کی کہ ان ایتھیکل وائلیشنز کو ہمیں ختم کرنے کے لیے اگر ہم کوئی ایتھکس ڈیوائز کریں تو ہو شوڈ بی گیون دس ریسپانسبلٹی آف ڈیوائزنگ ایتھکس فار دا میڈیا. اس پہ ہم نے جو تھوڑی سی ڈسکشن کی ہے, یقیناً آپ نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. تو اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.